نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے گئے اپنے انہی کو سب کام، لو لگی گئے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے گئے، میرے مولا میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ان کے ایک دوست نے مدینہ منورہ سے خط لکھا اور عرض کی کہ حضور مجھے 50 روپے کی اشد ضرورت ہو گئی ہے، 50 روپیز مدینہ منورہ سے، تو اتفاق کہیے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس بھی اس وقت کچھ تھے نہیں، دن گزرتے جا رہے تھے اور دن کم سے کم ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آخری دن آ گیا، تو اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی بارگاہ میں نظر کرنے، فقیر کے پاس ہے نہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو میرے بھتیجے حسنین رضا نے آ کے اطلاع دی کہ ممبئی سے سیٹھ ابراہیم ملنے آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں ان سے ملنے گیا اور جاتے جاتے اس سیٹھ ابراہیم نے مجھے 51 روپیز دیے، مانگے تھے 50، ملے 51، تو اعلیٰ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ مانگے تو 50 تھے، 51 کیوں ملے؟ فرماتے میں نے غور کیا تو پھر مجھ پر یہ بات بھی کھل گئی کہ 1 روپے کا منی آرڈر کا خرچہ بھی تھا۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اور وہاں سے جب کرم ہو گیا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل کسے کہتے ہیں؟ دل کی تعریف سیدی اعلیٰ حضرت، دل وہی دل ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے
قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں۔ صحابہ کرام حضور کے شان والے، اللہ نے حضور کے صحابہ سے وعدہ حسنہ فرما لیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک جنگ میں ایک صحابی لڑتے لڑتے اتنے زخمی ہو گئے کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اب شہادت مقدر ہے، اور زخموں سے چور چور ہیں، اٹھنے کی ہمت نہیں، چلنا تو کجا، اٹھنے کی ہمت نہیں۔ ایسے وقت میں ان کی آنکھیں حضور کو ڈھونڈ رہی تھی، نہ ماں باپ کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ گھر بار کی فکر، نہ مال کی فکر، نہ جائیداد کی فکر، اس وقت بھی خیال حضور کا، اور حضور کو ڈھونڈ رہی ہیں نگاہیں کہیں سے حضور نظر آ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کو حضور نظر آ گئے، اب اٹھنے کی طاقت تو تھی نہیں، تو اپنے آپ کو کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر حضور کے قدموں تک پہنچے، اور حضور کے قدموں میں آ کر کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، یہ کہہ کر حضور کے قدموں میں اپنی جان دے دی۔ کیا شان والے صحابہ تھے کہ آخری وقت میں بھی بس حضور کا دیدار چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا اس پورے شعر کو آپ سمجھ لیجئے، کہتے ہیں امام کہ دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آنا تو جو ایمان میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے کر آنا، اس کے بغیر نہ آنا۔ تو ایمان کی سلامتی کی فکر ہر کسی کو ہونی چاہیے، مسلمان کو تو ہونی چاہیے۔ لکھا ہے کتابوں میں جس کو ایمان کی فکر نہ ہو، خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ اللہ میرا اور آپ کا اپنے اپنے وقتوں پر خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرمائے۔ ایمان سلامت لے کر جانا ہے۔ ہم نے تو اتنا پڑھا نہیں، نہ اتنا سمجھا، تو ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ یا سیدی، آپ نے تو ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے ہماری، کبھی آپ نے ہمیں تنہا چھوڑا نہیں، ذرا اس معاملے میں بھی رہنمائی فرمائیں اور ہمیں کوئی ایک شارٹ کٹ بتا دیں، کوئی شارٹ کٹ بتا دیں کہ جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں شارٹ کٹ کیا ہے، سنو شارٹ کٹ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ غیر کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو، کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ ہے غیر۔ ٹھیک ہے، وہ غوث اعظم غیر نہیں ہے، خواجہ غریب نواز غیر نہیں ہے، اللہ والے غیر نہیں ہے حضور۔ یہ بات کو سمجھیے گا، اعلیٰ حضرت کیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد
میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، سن لے ہرگز نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ ہاں ہم تو جاتے ہیں تو ہماری توجہ موبائل پہ رہتی ہے، ہماری توجہ تو حاضری میں بھی جاتے ہیں تو یہ کم وقت موبائل سامنے ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، اور زندہ نبی کی بارگاہ میں ایسے جاتے ہیں کیا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ نبی کی بارگاہ میں ایسے جاتے ہیں ہاتھ میں کیمرہ لے کر، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیے اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ مدینے جاتے ہیں یوں تو ہزاروں، مدینے جاتے ہیں یوں تو ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی۔ ہم جاتے ہیں، ہمارا دل کہاں جاتا ہے، ہمارا دھیان کہاں جاتا ہے، ہماری جان کہاں جاتی ہے، سب کچھ ہم تو بس لگے رہتے ہیں، لیکن اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ جو ان کے بلائے سے جاتے ہیں تو پھر ایسے جاتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے، صرف تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔